مہمان خاص ہمارے اثر اکبر آبادی صاحب، آپ سے بھی اجازت چاہوں گی کہ تمام شعراء کا کلام سنا جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہماری ایک شاعرہ بڑی اچھی شاعرہ ہیں، اور یہ کہ ہمیشہ پیش رہتی ہیں ہنستی مسکراتی ہوئی. انہوں نے آتے ہی مجھے کہا کہ میرا نام یاد رکھیے گا. میں نے سب سے پہلے ان کا نام لکھ لیا ہے. تو میں زحمت دوں گی نبیلہ کو کہ اسٹیج پر آئیں اور آپ اپنا کلام سنائیے. نبیلہ. السلام علیکم حاضرین. سب سے پہلے تو محترمہ فرد صاحبہ کو اتنی خوبصورت تقریب انعقاد کرنے پہ مبارکباد، اور سیما ہاشمی اور شاہد ہاشمی بھائی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمیشہ مجھے ساتھ لے کر آتے ہیں اتنی خوبصورت جگہوں پہ. اتنے خوبصورت کلام مجھے سننے کو ملتا ہے. تو میں شروع کرتی ہوں. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھیں. بہت خوبصورت ہے ہماری یہ شعری روایت، بہت خوبصورت ہے ہماری یہ شعری روایت. اجازت مجھے مطلوب ہو آپ کی عنایت. اجازت ہے؟ غزل ہے. حساب میں بنتا ہے ہمارا تمہارا کرنا، حساب میں بنتا ہے ہمارا تمہارا کرنا، گر محبت ہے تو گنتی نہ دوبارہ کرنا. میں محبت میں لا حاصل کی نہیں ہوں قائل، میں محبت میں لا حاصل کی نہیں ہوں قائل، اور ہوں گے جنہیں جدائی ہے گوارا کرنا. وہ میرا ہو کے بھی جب میرا نہ رہے، اس سے بہتر ہے پہلے ہی کنارہ کرنا. کھو کے میری محبت پشیمانی ہو اس کو، کھو کے میری محبت پشیمانی ہو اس کو، کھو کے میری محبت پشیمانی ہو اس کو، پھر اس کا تڑپنا اور میرا نظارہ کرنا. جا بجا ڈھونڈیں مجھے اس کی وہ پیاسی آنکھیں، جا بجا ڈھونڈیں مجھے اس کی وہ پیاسی آنکھیں، نظر چرانا میرا دیوار سے اس کا سہارا کرنا. یہ بڑی انا پرست غزل ہے. مجھے گماں ہے، مجھے گماں ہے یا فریب نظر ہے میرا، میں نے دیکھا کسی اور کو اس کا اشارہ کرنا. چھوڑو ایسے محبوب کو وقت ہی نہ دو، چھوڑو ایسے محبوب کو وقت ہی نہ دو، اپنا نہ بن سکے جو اس کو ہمارا کرنا. اور آخری شعر ہے. پیار کے ساگر میں ڈوبے تو تہ تک ڈوبے، پیار کے ساگر میں ڈوبے تو تہ تک ڈوبے، کیوں ساحل کی تمنا یا تنکے کا سہارا کرنا. شکریہ. مظہر رفیع صاحب اگر آئے ہوں تو وہ تشریف لے کر آئیے. خوف بے وفائی، اس میں برسوں گزر گئے تھے پر میں وہی تھا تنہا، سوچا کہ کچھ ہوا ہے دیکھا تو کچھ نہیں تھا. تنہائیوں میں برسوں گزر گئے تھے پر میں وہی تھا تنہا، سوچا کہ کچھ ہوا ہے دیکھا تو کچھ نہیں تھا. اس سوچ میں ہمارے کچھ دن گزر گئے ہی، پھر یوں ہوا کہ اس نے کچھ مسکرا کے دیکھا. محسوس یوں ہوا کہ یہ زندگی نہیں کچھ، محسوس یوں ہوا کہ یہ زندگی نہیں کچھ، جس زندگی میں یارو تو ہی کہیں نہیں تھا. حالات کچھ یوں بدلے لمحات کے گزرتے، وہ ہو گیا بالآخر دھڑکا لگا تھا جس کا. وہ ہو گیا بالآخر دھڑکا لگا تھا جس کا. تنہائیوں کے موسم پھر سے امٹ کے آئے، رعنائیوں کا بادل ایک عرصہ پھر نہ برسا. دل پھر سے چاہتا ہے کوئی زندگی میں آئے، دل پھر سے چاہتا ہے کوئی زندگی میں آئے. تم سامنے ہو لیکن دل ہے ڈرا ڈرا سا،
وہی چاہتے ہیں اب بھی، وہی بے قراریاں بھی. اس فکر میں ہوں یارو اب کیا غلط کروں گا. شکریہ. اور سر جھکا کے نیند میں بیٹھے ہیں جنید اختر. میں زحمت دوں گی. آپ اپنی اتنی رومانی شاعری کی بات کر رہے تھے تو میں سٹارٹ لے لیتا ہوں نا کہ گالوں کو چھو رہے تھے اس کے طلائی جھمکے، گالوں کو چھو رہے تھے اس کے طلائی جھمکے، سونے کی ہو رہی تھی بیٹھے بٹھائے چاندی. اور ایک اور غزل کے چند شعر دیکھ لیں کہ خوش رہیں آپ اگر حور پری سے خوش ہیں، خوش رہیں آپ اگر حور پری سے خوش ہیں، ہم تو بس اپنی اسی بھاگ بھری سے خوش ہیں. خوش رہیں آپ اگر حور پری سے خوش ہیں، ہم تو بس اپنی اسی بھاگ بھری سے خوش ہیں. اور آپ سب سیر سپاٹے کے لیے یورپ جائیں، آپ سب سیر سپاٹے کے لیے یورپ جائیں، ہم تو گلگت سے گوادر سے مری سے خوش ہیں. آپ سب سیر سپاٹے کے لیے یورپ جائیں، ہم تو گلگت سے گوادر سے مری سے خوش ہیں. اور تم نے ہر بار نشانے پہ رکھا ہے مظلوم، تم نے ہر بار نشانے پہ رکھا ہے مظلوم، جتنے ظالم ہیں وہ تم جیسے جری سے خوش ہیں، جتنے ظالم ہیں وہ تم جیسے جری سے خوش ہیں. اور شعر دیکھیں ایک اس میں تلمی ڈاکٹر صاحب یوز کی ہے. آپ گدے پہ اگر سوئیں تو چپتا ہے چنا، آپ گدے پہ اگر سوئیں تو چپتا ہے چنا، ہم تو مٹی سے چٹائی سے دری سے خوش ہیں. وہ اس میں ایک بیسیکلی تلمی تھی، وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ تھا، وہ سمجھ گئے تو وہ ہاں ایگزیکٹلی. تو بہرحال اور تم تو خوش پوش ہو دستار سجے گی تم پر، تم تو خوش پوش ہو دستار سجے گی تم پر، ہم تو سر کی اسی آشفتہ سری سے خوش ہیں، ہم تو سر کی اسی آشفتہ سری سے خوش ہیں. اور کل یہی روئیں گے پاتال میں گمنامی کے، کل یہی روئیں گے پاتال میں گمنامی کے، آج اختر جو یہاں نام وری سے خوش ہیں. یہ تھے ہمارے خوبصورت چلبلے شاعر جنید اختر. اور اس کے ساتھ ہی میں ابوالخیر صاحب کو زحمت دوں گی کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خوبصورت گھمبیر آواز میں لوگوں کو متاثر کریں. تو میں ابوالخیر صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ تشریف لائیں. ایک تو شرط ہے ایک کی، اور یہاں پہ جو شعراء حضرات ہیں وہ بالکل بہت دنوں کے بعد میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے میں پہلے ایک دو اشعار سنانے کے بعد ایک غزل سناؤں گا جو میں نے پہلے سنائی ہے، لیکن آج جو شعراء موجود ہیں وہ شاید انہوں نے نہیں سنی ہو. تو صاحب صدر کی اجازت سے. بہتا پانی ہی صاف ہوتا ہے، بہتا پانی ہی صاف ہوتا ہے، تو کسی موڑ پر قیام نہ کر، اور تجھ کو ملنا ہے ایک سمندر سے، زندگی چوہڑوں کے نام نہ کر. غزل کے اشعار. اپناتے کیسے ہم نئے باغ و بہار کو، اپناتے کیسے ہم نئے باغ و بہار کو، دل میں بسا رکھا تھا جو اجڑے دیار کو. شکریہ. ایک پھول دسترس میں نہ تھا اپنے باغ کا، ایک پھول دسترس میں نہ تھا اپنے باغ کا، ہم نے خوشی سے چن لیا گلشن کے خار کو. اور مسکن میں جب نظام خیانت کا چل گیا، مسکن میں جب نظام خیانت کا چل گیا، الزام دینے لگ گئے خدمت گزار کو. اور انجان راستوں کی ڈراتی تھی ہر ڈگر،
अनजान रास्तों की डराती थी हर नगर, हिजरत का शौक़ कब था दिले सोगवार को। और एक फासला रखा नए हमराहियों के साथ, एक फासला रखा नए हमराहियों के साथ, जीना समझ रहे थे तेरे इंतज़ार को, जीना समझ रहे थे तेरे इंतज़ार को। बचपन की दोस्ती की हलावत नहीं मिली, बचपन की दोस्ती की हलावत नहीं मिली, यारों में ढूंढते रहे हम एक यार को। बचपन की दोस्ती की हलावत नहीं मिली, यारों में ढूंढते रहे हम एक यार को। था हौसला शिकन ये तेरा नारवा सुलूक, था हौसला शिकन ये तेरा नारवा सलूक, दुश्मन समझ लिया था जो तीमारदार को, दुश्मन समझ लिया था जो तीमारदार को। और ये अलमिया है हम सब उन लोगों का जो हिजरत करके अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए हैं, कि दो कश्तियों में क्या कभी मुमकिन था ये सफ़र, दो कश्तियों में क्या कभी मुमकिन था ये सफ़र, दोनों ने गर्क कर दिया एक एक सवार को। और मकता है कि मुद्दत से खैर देश में अनजान हो गया, मुद्दत से खैर देश में अनजान हो गया, पहचानता नहीं कोई इस जानिसार को। अपनाते कैसे हम नए बागो बहार को, दिल में बसा रखा था जो उजड़े दियार को। बहुत शुक्रिया। हमारे आज के जो मेहमान ख़ास कहना चाहिए, और बहुत दूर से आए टाइम निकाल कर अपने बेगम को लेकर, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बशारत रेहान साहब, तो बशारत भाई आपको ज़हमत देती हूँ, आप वाटरलू से हमारी खातिर आए, बहुत सारे काम छोड़ कर आए, बहुत सारे फंक्शन छोड़ कर आए, तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब सदर बहन, आपकी इजाज़त से गज़ल की चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है कि कांटे कहाँ नहीं हैं मोहब्बत की राह में, कांटे कहाँ नहीं हैं मोहब्बत की राह में, मंजिल के फूल फिर भी हैं अपनी निगाह में। उनके दिलों में कोई रियाया का गम नहीं, उनके दिलों में कोई रियाया का गम नहीं, बांधे खड़े हैं हाथ जो दरबारे शाह में। बहुत शुक्रिया। उनके दिलों में कोई रियाया का गम नहीं, बांधे खड़े हैं हाथ जो दरबारे शाह में। फिर भी उसे यकीन नहीं मेरी चाह का, फिर भी उसे यकीन नहीं मेरी चाह का, हालांकि कोई खोट नहीं मेरी चाह में। बहुत शुक्रिया। वो दस्तरस्त में अपनी नहीं इसके बावजूद, वो दस्तरस्त में अपनी नहीं इसके बावजूद, एक उम्र कट गई है किसी से नबाह में। बहुत शुक्रिया। एक उम्र कट गई है किसी से नबाह में। और शेर अर्ज़ है कि क्या वक्त आ पड़ा है निगाहों पे दोस्तों, क्या वक्त आ पड़ा है निगाहों पे दोस्तों, कुछ फ़र्क ही नहीं है सफ़ेदो स्याह में। और मक्ता जो है वो आप सब के लिए है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि महफ़िल की खामोशी का भी एक अपना रंग है, महफ़िल की खामोशी का भी एक अपना रंग है, रेहान गो मज़ा है बहुत वाह वाह में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ जी, महफ़िल की खामोशी का भी एक अपना रंग है, महफ़िल की खामोशी का भी एक अपना रंग है, रेहान गो मज़ा है बहुत वाह वाह में। बहुत शुक्रिया आपकी इस बातों का। जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ जी, क्या वक्त आ पड़ा है निगाहों पे दोस्तों, क्या वक्त आ पड़ा है निगाहों पे दोस्तों, कुछ फ़र्क ही नहीं है सफ़ेदो स्याह में। और महफ़िल की खामोशी का भी एक अपना रंग है, रेहान को मज़ा है बहुत वाह वाह में। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक खूबसूरत शायरा और बहुत बड़ा नाम दागिस्तान की चेयरपर्सन है
بہت خوبصورت پروگرام کرتی ہیں. میں سب سے پہلے ان کو اس بات کی مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ عمرہ کر کے آئیں اور بہت بیمار تھی لیکن اللہ میں نے بڑا کرم کیا ان کے ساتھ. انوار بھائی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اور فاطمہ زہرا جبی کو خاص طور پہ اس حوالے سے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی پروگرام کرتی ہیں تو ان کے پروگرام میں ہم سب ضرور جاتے ہیں. بہت خوبصورت پروگرام کرتی ہیں. تو میں دعوت کلام کے لیے فاطمہ زہرا جبی کو اسٹیج پہ بلاتی ہوں. آپ کو بہت مبارک ہو, عمرہ کی سعادت نصیب ہو, اللہ میاں سب کچھ قبول بھی کرے, آمین ثم آمین. میری پیاری دوست فاطمہ زہرا جبی. صاحب صدر اور ہماری شعر شریک بہن کہنا چاہیے ذکیہ کی اجازت سے ترنم سے سناتی ہوں. فسانہ آئے در و بام چھوڑ آئی ہوں, فسانہ آئے در و بام چھوڑ آئی ہوں. میں ایک شام سرے شام چھوڑ آئی ہوں. میں ایک شام سرے شام چھوڑ آئی ہوں. جہاں جہاں ہے بہاریں شب محبت کی, جہاں جہاں ہے بہاریں شب محبت کی, وہاں وہاں میں تیرا نام چھوڑ آئی ہوں. وہاں وہاں میں تیرا نام چھوڑ آئی ہوں. جو خود ہی جال میں آئے تھے اپنی چالوں سے, جو خود ہی جال میں آئے تھے اپنی چالوں سے, وہ طائران تہے دام چھوڑ آئی ہوں. وہ طائران تہے دام چھوڑ آئی ہوں. تمہارے چہرہ گل آفری کے منظر میں, تمہارے چہرہ گل آفری کے منظر میں آئینوں کے لیے کام چھوڑ آئی ہوں. میں آئینوں کے لیے کام چھوڑ آئی ہوں. مسافرت کے تسلسل میرا غمی تیری, مسافرت کے تسلسل میرا غمی تیری. تمام عمر کا آرام چھوڑ آئی ہوں. تمام عمر کا آرام چھوڑ آئی ہوں. بہت شکریہ. میں شہر خواب کی گلریزیوں کے منظر میں شہر خواب کی گلریزیوں کے منظر میں تمہارا نام و پیغام چھوڑ آئی ہوں. تمہارا نام و پیغام چھوڑ آئی ہوں. جو روشنی کی علامت تھا گپ اندھیرے میں, جو روشنی کی علامت تھا گپ اندھیرے
طلبی زندگی کی حاصل ہے، در رسول پہ جو شام چھوڑ آئی ہوں، در رسول پہ جو شام چھوڑ آئی ہوں، فسانہ ہائے درو بام چھوڑ آئی ہوں. بہت شکریہ. خوبصورت شاعری، مزاحیہ شاعری، اور یہ کہ دونوں ہسبینڈ وائف، میاں بیوی، ایسی جوڑی جس کو اللہ میاں سلامت رکھے، ہمیشہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. خالد عزیز صاحب اور ان کی ہم سفر جیون ساتھی بینا خالد، دونوں کی شاعری سے آپ لوگ بہت متاثر ہوں گے اور سنیں گے تو قہقہ بھی لگائیں گے یقیناً. تھوڑا جوش اور پرجوش دونوں طرح کی شاعری اور بہت خوبصورت شاعری. میں آپ کو دعوت کلام کے لیے زحمت دیتی ہوں. خالد بھائی تشریف لائیے. السلام علیکم. وہ یہ بزم فرحت میں آ کے مجھے بہت فرحت محسوس ہو رہی ہے، اور جس شجاعت سے انہوں نے اثر اکبر آبادی صاحب کے لیے خوبصورت محفل سجائی ہے، اس کے لیے میں جناب شجاعت صاحب اور محترمہ فرحت صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور فرحت صاحبہ کی فرمائش ہے کہ صرف ایک بیوی پر گزارا کیجئے، ایک بیوی پر گزارا کیجئے، جو غلطی ہو چکی پھر نہ دوبارہ کیجئے. اور میں نے فیس بک کا اکاؤنٹ کھول لیا تھا جس پہ میرا حشر جو ہوا وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ اس سے جو فیس بک پہ ملاقات ہو گئی، دل ڈر رہا تھا پھر بھی میری بات ہو گئی، اور 2-4 میرے پوسٹ جو لائک کلک کیے، خوش ہو گیا کہ کچھ تو شروعات ہو گئی. اور کرنا جو ٹیگ اس کو تھا بیگم کو کر گیا، کرنا جو ٹیگ اس کو تھا بیگم کو کر گیا، اور بیگم میری تو ملکہ جذبات ہو گئی. اور بیگم نے فیس بک پہ بھی سینسر لگا دیا، بیگم نے فیس بک پہ بھی سینسر لگا دیا. میں جس سے ڈر رہا تھا وہی بات ہو گئی، اور میرے سسرال نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے، میرے سسرال نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے، کیونکہ ان کا طوفان میں نے دل میں چھپا رکھا ہے. میرے سسرال نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے کیونکہ ان کا طوفان میں نے دل میں چھپا رکھا ہے. اور دوسری کی کروں خواہش تو بھلا کیسے کروں، دوسری کی کروں خواہش تو بھلا کیسے کروں، ایک ہی نے مجھے سولی پہ چڑھا رکھا ہے. جب سے میکے نے انہیں سر پہ چڑھا رکھا ہے، تب سے صاحب نے مجھے خوب ستا رکھا ہے. بیاہ کر لائے تھے مہارانی کا وعدہ کر کے، وہاں کیا لائے تھے مہارانی کا وعدہ کر کے، نوکرانی مجھے ڈے 1 سے بنا رکھا ہے. کام کے واسطے رکھ سکتی ہوں ہاؤس میڈ، مگر کام کے واسطے رکھ سکتی ہوں ہاؤس میڈ، مگر ان کی عاشقانہ طبیعت نے ڈرا رکھا ہے. بہت ایسا خود غلطی سے بھی ٹوپی نہیں پہنیں گے جناب، خود غلطی سے بھی ٹوپی نہیں پہنیں گے جناب، پر حجاب مجھ کو سلیقے سے اڑا رکھا ہے. اب وہ جیسے بھی ہیں سرتاج ہیں بینا خالد، نام قدرت نے بھی عورت کا وفا رکھا ہے. شکریہ. میری بیگم نے مجھے صاحب گھر کے خطاب سے نوازا تھا. جب سے میری بیگم کا بنا، جب سے میری بیگم کیا تھا بھائی، جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں،
تب سے ملا اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، لیکن چینل میری مرضی کا کوئی لگ نہیں سکتا، کھانا میری مرضی کا کوئی پک نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، اور مہمان میری مرضی کا کوئی آ نہیں سکتا۔ اثر اکبر آبادی صاحب، مہمان میری مرضی کا کوئی آ نہیں سکتا، میں ان کی اجازت کے بنا جا نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، اور میں فون آزادی سے کہیں کر نہیں سکتا، میں فون آزادی سے کہیں کر نہیں سکتا، ای میل میں سینسر کے بنا پڑھ نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں، اور کھڑکی پہ بہت دیر کھڑا رہ نہیں سکتا، کھڑکی پہ بہت دیر کھڑا رہ نہیں سکتا، خاتون گزر جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں۔ شکریہ۔ آپ ان کے جواب دیں، آپ چلو جواب دیں اسی کا، میرا وہ جواب ادھر رکھا ہے۔ کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات۔ ہم کو بدنام نہ کیا کیجیے، ہم کو بدنام نہ کیا کیجیے، جو شکایات ہیں بتا دیجیے، ساری رونق ہے آپ کے دم سے، کبھی گھر میں بھی تو رہا کیجیے، سارا دن کام کاج میں ہی کروں، سارا دن کام کاج میں ہی کروں، آپ بھی تو ہلا جلا کیجیے، آپ کی عمر ہے عبادت کی، آپ کی عمر ہے عبادت کی، فجر بھی وقت پر پڑھا کیجیے، فجر بھی وقت پر قضا کیجیے، سب کا سب جھوٹ ہے، فسانہ ہے، خود کو الزام سے بچانا ہے، کیوں نہ رکھوں کڑی نظر ان پر، مزاج ان کا جو عاشقانہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم لوگ ایک کانفرنس میں تھے اور میں وقت سے یہاں پہنچ نہیں سکا، اس کے لیے معافی۔ ایک چھوٹا سا کلام میں سناتا جاؤں۔ جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اردو سے محبت ہے، مگر ہم لوگ ہندی اور اردو کو تھوڑا سا جوڑ کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے اگر کہیں کچھ تلفظ میں آگے پیچھے ہو جائے تو اپنے آپ درست کر لیجئے گا۔ جی آپ کی اجازت سے۔ جی، جب کوئی دل کے قریب ہو اور دل دکھانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے، جب کوئی دل کے قریب ہو اور دل دکھانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے، جب کوئی دل کی باتیں خود سے چھپانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ خاموشی بہت ڈرتی ہے شور و گل سے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ خاموشی بہت ڈرتی ہے شور و گل سے، یہ تو زندگی کی حقیقت ہے۔ جب خاموشی ہی شور مچانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ شکریہ۔ سونی آنکھوں کے تھکے ہارے سپنے رات کو تھک کے سو جاتے ہیں، جب کوئی سپنا دن میں ستانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ راہ ویران ہو اور دل بھی سونا ہو تو رہبر بھی بھٹک سکتا ہے، راہ ویران ہو اور دل بھی سونا ہو تو رہبر بھی بھٹک سکتا ہے، جب کوئی اسی کے گھر کا راہ دکھانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ جس کے پاس لفظوں کا خزانہ ہو، جس کے پاس لفظوں کا خزانہ ہو اور لوگ بھی اس بات کے قائل ہوں، جب لفظوں کا بوجھ اس کے دل کو گھبرانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ اور شعر ہے کہ گھر کے ہر کونے سے لے کر ہجوم تک مانا بکھر جاتی ہے چاروں طرف، جب کوئی تنہائی ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھانے لگے تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ دوسروں کی زندگی کے افسانے ہم شوق سے سن لیتے ہیں، دوسروں کی زندگی کے افسانے ہم شوق سے سن لیتے ہیں، جب ہماری انکہی داستاں
कोई हमें ही सुनाने लगे तो बात कुछ अजीब सी लगती है, बात कुछ अजीब सी लगती है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत डॉक्टर जगमोहन सिंह और उनके साथी मैं ज़हमत दूंगी अकबाल बराड़ साहब को कि तशरीफ़ लाएं। और ये इनके बारे में मैं बताऊं, ये भाई फिल्म भी बना चुके हैं और सिंगर भी हैं और शायर भी हैं और अपनी कम्युनिटी के बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, इनमें बड़े गुण हैं। तो मुझे इतना पता भी नहीं जितने इनके अंदर गुण हैं। डॉक्टर साहब को मैं ज़हमत देती हूँ कि आप इस स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपना कुछ कलाम सुनाएं। डॉक्टर बराड़ जी। बहुत शुक्रिया शुभ जी, आपकी इजाज़त से। जी, मैं पहली बात तो ये कंफर्म कर लूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे मरीज़ ही रहने दीजिए। चलिए, वो तो समझने वाली बात है, मैं क्या कहूँ। जी, एक आपकी इजाज़त से एक बहादुर शाह ज़फ़र का एक कलाम है, मैं पेश करता हूँ, तो उम्मीद है आप कबूल करेंगे। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। शुक्रिया। मेरा रंग रूप बिगड़ गया और मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन खिज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मैं नहीं हूँ नग़्माए जां फ़िज़ा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या।
मैं बड़े ही सोग की हूँ सदा, मैं बड़े ही दुख की पुकार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़हमत दूंगी राशिद हुसैन राशिद और उनके साथ शमा बाजी भी हैं, तो वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। पहले मेरे ख्याल में शमा बाजी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले मैं जनाब असरत मौजूद सामईन, मुशायरे की एक रिवायत ये है कि शेर जो आप पसंद करें उसकी दाद दीजिए। मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये जो सेटअप है ये मुशायरे के लिए 100% परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आवाज़ आप तक पहुँच रही है, शायर को आप देख रहे हैं, तो मेरी, क्योंकि ये अच्छे शेर यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं, तो तवज्जो कीजिए। मुशायरे में हम आमतौर से मुशायरे की रिवायत है कि हर एक शेर शायर का और शायरा का सुना जाए, और अगर आपका दिल कबूल कर रहा है तो उसकी कीमत दाद देकर अदा कीजिए। बेशक, बिल्कुल। मुशायरा ही एक ऐसी यानी बज़्म है जिसमें खामोश रहना ठीक नहीं है, बल्कि बात करना जो है मुस्तहसन है, काबिल तहसीन है। तो हमारी शायरा इस वक्त नूर साहिबा आपके सामने हैं, शेर सुनिए, और शेर की कीमत यही है कि उसकी आपके जो है दाद देकर अपना मुकाम बताइए कि हम शेर फहम हैं, क्योंकि शेर फहम का मुकाम भी जो है शायर से कम नहीं होता। बहुत शुक्रिया। बेशक डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरत बात की, इतनी अच्छी शायरी है शमा नूर की, आप सुनिए, अब दाद भी दीजिए। सबसे पहले मैं अपने भाई असर अकबर आबादी को उनकी किताबों की अशार पर रुनुमाई पर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत पुराने शायर हैं और हम लोगों का साथ भी बहुत पुराना है, और जनाब सदर जनाब तकी साहब से इजाज़त लेकर एक ऐसा कलाम पेश कर रही हूँ जो नया तो नहीं है, लेकिन हालात के तनाजुर के हिसाब से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त ये सुनाऊँ आपको। पुराने मौसम का नर्म लहजा, पुराने मौसम का नर्म लहजा नए हवालों में ढल रहा है। पुराने मौसम का नर्म लहजा नए हवालों में ढल रहा है। नसीम सहरी की खुश अदाई को गर्म सूरज निगल रहा है। नसीम सहरी की खुश अदाई को नर्म सूरज निगल रहा है। बहुत अच्छा ख्याल। जी शुक्रिया। अजीब बेचैनियों के दोहरे अजाब में है मिजाज हस्ती। अजीब बेचैनियों के अजीब बेचैनियों के दोहरे अजाब में है मिजाज हस्ती। तमानियत की फुसूगरी में फिशारे तूफा मचल रहा है। तमानियत की फुसूगरी में
فشار طوفان مچل رہا ہے، عجیب بے چینیوں کے دوہرے عذاب میں ہے مزاج ہستی، طمانیت کی فسوگری میں فشار طوفان مچل رہا ہے، اور نئی نئی خود فریبیوں کی ترنگ میں ہے ہر ایک مسافر، نئی نئی خود فریبیوں کی ترنگ میں ہے ہر ایک مسافر، جو منزلوں کی تلاش میں تھا سراب ہی سے بہل رہا ہے، جو منزلوں کی تلاش میں تھا سراب ہی سے بہل رہا ہے، اور ہزار انصاف کی بصیرت پہ اندھے پن کی مہر لگی ہو، ہزار انصاف کی بصیرت پہ اندھے پن کی مہر لگی ہو، مگر مقدر ہے فیصلہ وہ جو درج روز ازل رہا ہے، مگر مقدر ہے فیصلہ وہ جو درج روز ازل رہا ہے، نہ سہ سکے گی یہ زندگی اب، نہ سہ سکے گی یہ زندگی اب جنوں کی ایسی جسارتوں کو، نہ سہ سکے گی یہ زندگی اب جنوں کی ایسی جسارتوں کو، ابھی بھی محروم حسرتوں کا لہو رگوں میں ابل رہا ہے، ابھی بھی محروم حسرتوں کا لہو رگوں میں ابل رہا ہے، اور وہ وقت تھوڑا سا جو میسر ہمیں ہوا تھا بنا میں مہلت، وہ وقت تھوڑا سا جو میسر ہمیں ہوا تھا بنا میں مہلت، وہ برف کی طرح قطرہ قطرہ بہت ہی جلدی پگھل رہا ہے، وہ برف کی طرح قطرہ قطرہ بہت ہی جلدی پگھل رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کہاں پہ کھوئی وہ عشق کی مستقل مزاجی، نہ جانے کیسے کہاں پہ کھوئی وہ عشق کی مستقل مزاجی، ابھی تو ہے ابتدائے الفت، ابھی سے رستہ بدل رہا ہے، نہ جانے کیسے کہاں پہ کھوئی وہ عشق کی مستقل مزاجی، ابھی تو ہے ابتدائے الفت، ابھی سے رستہ بدل رہا ہے، اور نہ رہ سکا ہے سروں پہ قائم یہ شان و شوکت کا شامیانہ، نہ رہ سکا ہے سروں پہ قائم یہ شان و شوکت کا شامیانہ، نہ تو رہی ہے وہ کچ کلاہی نہ ہی جبینوں میں بل رہا ہے، نہ تو رہی ہے وہ کچ کلاہی نہ ہی جبینوں میں بل رہا ہے، اور شعر عرض ہے، وہ خواہشوں کی دراز دستی، وہ خواہشوں کی دراز دستی ہوائے حرص و ہوس کی اجلت، وہ خواہشوں کی دراز دستی، وہ خواہشوں کی دراز دستی ہوائے حرص و ہوس کی اجلت، بساط ابن البشر کی ہے کیا، بساط ابن البشر کی ہے کیا جو اس قدر وہ اچھل رہا ہے، بساط ابن البشر کی ہے کیا جو اس قدر وہ اچھل رہا ہے، اور اجارہ داری ہے ظلمتوں کی، اجارہ داری ہے ظلمتوں کی مگر ہے روشن رہے تمنا، اجارہ داری ہے ظلمتوں کی مگر ہے روشن رہے تمنا، فصیل شب کی کگر پہ تنہا چراغ اب تک تو جل رہا ہے، فصیل شب کی کگر پہ تنہا چراغ اب تک تو جل رہا ہے، اور مقطع پیش خدمت ہے، انہیں مبارک ہو نور اپنے حسین جذبوں کی پاسداری، انہیں مبارک ہو نور
اپنے حسین جذبوں کی پاسداری، میرا تخیل تو ننگے پیروں نکیلے کانٹوں پہ چل رہا، انہیں مبارک ہو نور اپنے حسین جذبوں کی پاسداری، میرا تخیل تو ننگے پیروں نکیلے کانٹوں پہ چل رہا۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہماری بہترین شاعرہ شمع نور کو۔ اگر آپ نے یہ غزل ہے کلاسک غزل کے درجے ایک آپ کی صف ہے۔ پوری گفتگو جو ہر شعر میں ہوئی ہے وہ اشاروں میں ہوئی ہے، ایماؤں میں ہوئی ہے، پیکر سازی میں ہوئی ہے، یعنی شاعر نے واقعات کو جو بیان کیا ہے اس کو کہتے ہیں بڑی شاعری۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، جو اردو ادب کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری شاعرہ بہت عمدہ شعر کہہ رہی ہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ اسٹیج پر ان کے مقام کو پوری طریقے سے ہم پیش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مشاعرہ ہے وہ مشاعرہ اس وقت گینگسٹرز کی نظر ہو چکا ہے۔ اردو کے دہشت گرد ہیں، وہ مشاعرے پہ قابض ہو چکے ہیں۔ تو میں وکالت کر رہا ہوں، اگر کسی میں دم ہے تو واقعی تو شمع نور کی اس غزل کا تجزیہ کر کے پیش کریں۔ واہ بھائی کیا بات کی ہے، واقعی ان کے لیے تالی دو بچے، واقعی بہت خوبصورت۔ زبان کی آپ کے درجہ بندی دیکھیے، ہاں بہت خوبصورت، استعاروں کی خوشبو دیکھیے۔ واہ بہت خوبصورت۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو اردو ادب کا پرستار اور اردو ادب کا آپ جاننے والا سمجھتے ہیں تو حقدار کو حق دیجیے۔ بے شک یہ ہے، ہم نے یعنی اردو ادب نے آج سے 50 سال پہلے تک عورتوں کی جانب سے نقلی شاعری کی، یعنی مردوں نے عورتوں کی جانب سے شاعری کی۔ ہم کس طریقے سے عورت کے جذبات کو سمجھ سکیں، عورت کی اس قدر و قیمت کو جان سکیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں شمع نور کو۔ البتہ یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں براؤننگ وغیرہ کی طرح سے دونوں شاعر اور دونوں عمدہ شاعر، اور ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر سکا کون بڑا شاعر ہے، کیونکہ صنف نازک کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ خاندان سے ان کے جو شوہر ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت عظیم شاعر شاہد، تو پرویز شاہدی ان کے آپ کے جو ہے ماموں ہوتے ہیں، آپ کے ماموں۔ تو یہ خاندان کا، مگر یہ جو ان کی شریک حیات ہے، تو میں ممنون ہوں، اس مشاعرے کی رونق بنی ہے، اور اللہ کرے زور قلم زور بیاں اور زیادہ۔ واہ بہت خوب، بہت خوب، بالکل جی ڈاکٹر صاحب نے جو بھی کہا بالکل میرے دل کی بات کی، لیکن میں بھی واقعی اس تزلزل میں ابھی تک ہوں کہ ان دونوں راشد حسین راشد اور نور شمع دونوں میں سے کون اچھے شاعر ہیں۔ میرے خیال میں دونوں کی برابری ہے اور ایک مقام ہے دونوں۔ اللہ میں دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کے قلم میں اور طاقت اور زور دے، آمین ثم آمین۔ تو میں اب زحمت دوں گی اس کے ساتھ ہی راشد حسین راشد، دیکھتے ہیں مقابلہ پورا ہے، آپ لوگ خود فیصلہ کیجیے گا۔ ویسے میں شمع نور کے حق میں زیادہ ہوں۔ جو ملی اس کو زندگی کہو گے کیا، قرض جو ملی اس کو زندگی کہو گے کیا، حرص کی عبادت کو بندگی کہو گے کیا، قرض جو ملی اس کو زندگی کہو گے کیا، حرص کی عبادت کو بندگی کہو گے کیا، حرص کی عبادت کو بندگی کہو گے کیا، مجدے مسرت بھی حسرتوں میں ڈوبا ہے، مجدے مسرت بھی حسرتوں میں ڈوبا ہے، مجدے مسرت بھی حسرتوں میں ڈوبا ہے، کب کپی کو ہونٹوں کی تم ہنسی کہو گے کیا، مجدے مسرت بھی حسرتوں میں ڈوبا ہے، کب کپی کو ہونٹوں کی تم ہنسی کہو گے کیا،
कप कपी को होठों की तुम हंसी कहोगे क्या। और शेर है, जब सहर ही फूटी हो दागदार सूरज से, जब सहर ही फूटी हो दागदार सूरज से, मल गजे उजालों को रोशनी कहोगे क्या। जब सहर ही फूटी हो दागदार सूरज से, मल गजी उजालों को रोशनी कहोगे क्या। और शेर है, दिन गुजार कर पूरा नफरतों की जुल्मत में, दिन गुजार कर पूरा नफरतों की जुल्मत में, शाम खून रंगी को सुरमई कहोगे क्या। शान खून रंगी को सुरमई कहोगे क्या। और शेर है, रक़्स बरबरियत में फ़ख्र आदमियत क्या, रक़्स बरबरियत में फ़ख्र आदमियत क्या। आदमी के दुश्मन को आदमी कहोगे क्या। हाँ, रक़्स बरबरियत में फ़ख्र आदमियत क्या। आदमी के दुश्मन को आदमी कहोगे क्या। आदमी के दुश्मन को आदमी कहोगे क्या। और शेर है, नाश्ती पहन कर है मौत की जो पाजेबें, नाश्ती पहन कर है मौत की जो पाजेबें, तुम हयात की उसको नर्तकी कहोगे क्या। नाश्ती पहन कर है मौत की जो पाजेबें, तुम हयात की उसको नर्तकी कहोगे क्या। और शेर है, वहम और गुमा को भी एक यकीन में ढाला है, वहम और गुमा को भी एक यकीन में ढाला है, ऐसी बुत तराशी को काफरी कहोगे क्या। वहम और गुमा को भी एक यकीन में ढाला है, ऐसी बुत तराशी को काफरी कहोगे क्या। ऐसी बुत तराशी को काफरी कहोगे क्या। और मख्तार है, ख्वाहिश सताइश की तुम गिरफ्त में राशिद, ख्वाहिश सताइश की तुम गिरफ्त में राशिद, खुद फरेब ये दिल को आगे ही कहोगे क्या। ख्वाहिश सताइश में कि तुम गिरफ्त में राशिद, खुद फरेब ये दिल को आगे ही कहोगे क्या। कर्ज जो मिली उसको जिंदगी कहोगे क्या, हिर्स की इबादत को बंदगी कहोगे क्या। आदा 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 आदा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मैं जमाल अंजुम साहब को दावत दूंगी। इनकी किताबें आ चुकी, साहिब किताब हैं, आप बहुत दूर से आते हैं उर्दू की मोहब्बत में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जमाल अंजुम साहब, आप अपना कलाम सुनाएं। इजाज़त है। एक छोटी सी गज़ल और फिर एक और गज़ल भी पढ़ना चाहूँगा उसके बाद। तो समात फरमाइए। मैं लख्त लख्त हूँ शीशे की किरचियों की तरह, मैं लख्त लख्त हूँ शीशे की किरचियों की तरह, मुझे सजाओ न पलकों पे मोतियों की तरह, मुझे सजाओ न पलकों पे मोतियों की तरह, और न रोशनी न सितारे न खुशबुओं की महक, न रोशनी न सितारे न खुशबुओं की महक, ये शहर मुझको बुलाता है कस्बियों की तरह, ये शहर मुझको बुलाता है कस्बियों की तरह, और शिकस्त रूह दरीदा बदन नज़र में वफ़ा, शिकस्त रूह दरीदा बदन नज़र में वफ़ा, मैं शहर हुस्न में पहुँचा पैगंबरों की तरह, मैं शहर हुस्न में पहुँचा पैगंबरों की तरह, और बिखर ही जाऊँगा एक रोज़ रूठ जाएगी, बिखर ही जाऊँगा एक रोज़ रूठ जाएगी ये ज़िंदगी भी अजीज़ों की दोस्तों की तरह, और तमाम रात जली जल के खाक हो ही गई, तमाम रात जली जल के खाक हो ही गई, बड़ा गुरूर था शम्मा को हुबाबों की तरह। तो ये एक छोटी सी गज़ल थी, और एक और आपकी इजाज़त से उनकी असल में पढ़ना चाहूँगा। ये गज़ल असल में अभी कही है, इस पर बकौल फैज़ साहब के कि इस पर ज़रा सा बढ़ाई वाला काम करना है अभी, लेकिन ये और बहुत कोई फ़लसफ़ा नहीं है साहब, सीधी सादी सी बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें भुला के कोई और बात करते हैं, उन्हें भुला के कोई और बात करते हैं,
یہ سچ نہیں ہے مگر یوں ہی بات کرتے ہیں. یہ سچ نہیں ہے مگر یوں ہی بات کرتے ہیں. یہ محفل ہو گئی بے رنگ ان کے جانے سے. یہ محفل ان کے جانے سے نہیں ہے وہ تو چلو ان کی بات کرتے ہیں. اور جو راہ دکھانے کو جلتا رہا تھا شب ساری، جو راہ دکھانے کو جلتا رہا تھا شب ساری، وہی چراغ بجھانے کی بات کرتے ہیں. اور وہ جن کے دم سے فروزاں تھے الفتوں کے چراغ، وہ جن کے دم سے فروزاں تھے الفتوں کے چراغ، جو جا چکے ہیں عدم ان کی بات کرتے ہیں. جو جا چکے ہیں عدم ان کی بات کرتے ہیں. ویراں ہے بامدر گلستاں ہے نوحزن. ویراں ہے بامدر گلستاں ہے نوحزن. وہ گیت گانے کی ایسے میں بات کرتے ہیں. اور میرے جوار میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں. میرے جوار میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو آبیاری نفرت کی بات کرتے ہیں. جو آبری نفرت کی بات کرتے ہیں. اور زمانہ روز ہی تیور بدلتا رہتا ہے. زمانہ روز ہی تیور بدلتا رہتا ہے. چلو ہٹاؤ کوئی اور بات کرتے ہیں. چلو ہٹاؤ کوئی اور بات کرتے ہیں. اور یہاں تو طوق و سلاسل زباں پہ تالے ہیں. چلو یہاں سے کہیں دور بات کرتے ہیں اور انہیں بھلا کے کوئی اور بات کرتے ہیں. جی جناب، میں بھول گئی تھی کہ مجھے بھی تھوڑا سا پڑھنا آتا ہے. بالکل یاد نہیں تھا. ابھی سیما نے یاد دلایا کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا. تو آپ لوگوں کی اجازت اگر ہو تو. ذکیہ اگر اجازت ہو ڈاکٹر صاحب میں کچھ سناؤں. جی. اپنی مرضی سے کبھی اس نے بہلنے نہ دیا. اپنی مرضی سے کبھی اس نے بہلنے نہ دیا. عشق کے دائرے سے ہم کو نکلنے نہ دیا. عشق کے دائرے سے ہم کو نکلنے نہ دیا. کیوں نہ میں آج اندھیرے ہی سے پوچھوں یہ بات. کیوں نہ میں آج اندھیرے ہی سے پوچھوں یہ بات. ان ہواؤں نے دیا کیوں میرا جلنے نہ دیا. ان ہواؤں نے دیا کیوں میرا جلنے نہ دیا. پیاسے رہنے کا اثر کچھ بھی نہ راس آیا ہمیں. پیاسے رہنے کا اثر کچھ بھی نہ راس آیا ہمیں. چشم ساقی نے سرے بزم سنبھلنے نہ دیا. چشم ساقی نے سرے بزم سنبھلنے نہ دیا. جادہ عشق پر ایک بار قدم کیا رکھیے. راستہ دل نے میرے مجھ کو بدلنے نہ دیا. راستہ دل نے میرے مجھ کو بدلنے نہ دیا. مجھ کو سمجھانے جو آئے تو میں ساغر. مجھ کو سمجھانے جو آئے تو میں ساغر. بزم میری ایسی تھی کہ مجھ کو ٹلنے نہ دیا. اس کے ایقان محبت نے سر منزل عزیز. اے فرحت کبھی فرحت کو غلط راہ پہ چلنے نہ دیا. مقطع ہے. اس کے ایقان محبت نے سر منزل عزیز کبھی فرحت کو غلط راہ پہ چلنے نہ دیا. اپنی مرضی سے کبھی اس نے بہلنے نہ دیا. عشق کے دائرے سے ہم کو نکلنے نہ دیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت اور سینئر بھی میں کہہ سکتی ہوں شاعر منیف اشرف صاحب بیٹھے ہیں. اصولاً تو مجھے بھی ان کو اسٹیج پہ بیٹھانا چاہیے، لیکن بہت دیر سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا جگہ بھی ہمارے پاس میں ایسے ہوتا ہے، لیکن میں اب زحمت دوں گی ان کو کہ آپ اسٹیج پر آئیں. پہلے آپ اپنا کلام سنائیں، آپ پھر اسٹیج پہ تشریف لائیں. خواتین و حضرات، اثر اقبال آبادی صاحب نے مجھے ابھی چند لمحے پہلے کتاب نظر کی. میں ان کا شکر گزار ہوں. بہت بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، اس میں ایک دو تین اشعار میں نے ان کے منتخب کیے اسی 2-4 منٹ میں، وہ میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے. اور حیرت اس بات پہ ہے مجھے کہ مطلع کہنے کے لیے کسی شاعر کو بھی تلازمے کی ضرورت پڑتی ہے، اور مطلع کہنا
کچھ آسان کام نہیں ہوتا. بہت سے شاعر کہتے ہیں کہ سنیے مطلب برائے مطلب. میں نے اس کتاب سے چند منٹ کے اندر جو 3 مطلب منتخب کیے ہیں ان کی خوبصورتی کا ذرا اندازہ کیجیے گا. ایک تو پہلا مطلب جو ہے وہ اتنا بڑا شعر ہے کہ میں اس کے لیے داد کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. سماعت فرمائیے کہ خودی کو اتنا بڑھاؤ کہ پھر خودی نہ رہے. خودی کو اتنا بڑھاؤ کہ پھر خودی نہ رہے. چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے. دیکھیے اس میں جس خودی کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے وہ علامہ محمد اقبال کے نظریے خودی سے مطابقت رکھتی ہے. اور دوسری خودی جس سے محتاط رہنے کی بات کی جا رہی ہے وہ انا ہے. تو خودی کو اتنا بڑھاؤ کہ پھر خودی نہ رہے. چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے. اور دوسرا مطلب سن لیجیے کہ یہ زندگی کے فلسفے پر یہ شعر کتنا بھاری ہے. کتاب عزیز سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. کتاب عزیز سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں. اور آخری مطلب تیسرا مطلب سن لیجئے کہ یہی ایک درس ایسا ہے کہ جس سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی آج بہت ضرورت ہے. ہمارے دلوں میں اتنی کدورتیں اتنی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ مطلب اس کا ایک درما ہے، علاج ہے. سن لیجئے کہ محبت گر نہ ہو دل میں تو جینے کا مزہ کیا. محبت گر نہ ہو دل میں تو جینے کا مزہ کیا. نہ ہو خون جگر تو اشک پینے کا مزہ کیا. میں بہت دل مبارکباد دیتا ہوں. اتنی اچھی شاعری بہت کم کتابوں میں نظر آتی ہے. یہ چند منٹ کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہت بڑے اشعار اور بھی ہوں. حسب روایت میں چونکہ ہمیشہ 40-45 سال سے پہلی غزل جو ہے جو پیش کرتا ہوں وہ تازہ غزل ہی ہوتی ہے. تو چند اشعار تازہ غزل کے اور پھر ایک غزل کیسے ہوتی ہے اس پہ چند اشعار پیش کروں گا. جنوں کو دیکھنا میرے کمال کر دے گا. جنوں کو دیکھیے میرے کمال کر دے گا. میرا بنا کہ تجھے ہم خیال کر دے گا. اور مجھے پتہ ہے وہ جینا محال کر دے گا. اس نے مطلب کہ مجھے پتہ ہے وہ جینا محال کر دے گا. میرے وجود کو وقف ملال کر دے گا. ابھی تو ہے تیری تمثیل کتنے پھولوں سے. ابھی تو ہے تیری تمثیل کتنے پھولوں سے. میرا خیال تجھے بے مثال کر دے گا. میرا خیال تجھے بے مثال کر دے گا. اور وہ جب بھی چاہے گا آ کر میرے خیالوں میں. وہ جب بھی چاہے گا آ کر میرے خیالوں میں. غم فراق سرور وصال کر دے گا. اور جو نور خاک مدینہ ہے میرے چہرے پر. بڑی حاضریاں نصیب ہوئی اللہ کے کرم سے. تو جو نور خاک کے مدینہ ہے میرے چہرے پر وہ میری ہستی دل بھی اجال کر دے گا. اور طلوع ہوگا وہ سورج ہمارے آنگن سے. طلوع ہوگا وہ سورج ہمارے آنگن سے جسے ایک حرف دعا لازوال کر دے گا. اور ہماری یادیں جو رکھو گے اپنی آنکھوں میں. ہماری یادیں جو رکھو گے اپنی آنکھوں میں. زمانہ تم سے ہزاروں سوال کر دے گا. زمانہ تم سے ہزاروں سوال کر دے گا. اور لگائے گا نئے نشتر. لگائے گا نئے نشتر لگائے گا چشمہ نہیں ہے دقت ہو جاتی ہے. لگائے گا نئے نشتر تمام زخموں پر. لگائے گا نئے نشتر تمام زخموں پر. وہ یہ کمال پے اندمال کر دے گا. اور سر مقطع سے لیے کہ بس اس لیے اسے کرتے رہیں سلام کہ وہ ہماری نان شبینہ بحال کر دے گا. اور مقطع کے نئے دکھوں سے نہ ڈرنا ذرا بھی تم اشر. نئے دکھوں سے نہ ڈرنا ذرا بھی تم اشر. جو سیل غم ہے مقابل نڈھال کر دے گا. جو سیل غم ہے مقابل نڈھال کر دے گا. اور غزل کہنا اصل میں خون جگر صرف کرنے والی بات ہوتی ہے. اس غزل کیسے ہوتی ہے اس کے چند رنگ دیکھ لیجئے اشعار. کہ دل کو جب خون رلا دو تو غزل ہوتی ہے. دل کو جب خون رلا دو تو غزل ہوتی ہے. عشق کو شعلہ بنا دو
تو غزل ہوتی ہے۔ اور کھیل یہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی کھیل سکیں، کھیل یہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی کھیل سکیں، دار پر خود کو سجا دو تو غزل ہوتی ہے۔ اور میرے خیال ہے ان کو جلدی ہو رہی ہے، بس چند اشعار اور۔ داغ دل زخم جگر پاؤں کے چھالے آنسو، داغ دل زخم جگر پاؤں کے چھالے آنسو، سب مسیحا سے چھپا دو تو غزل ہوتی ہے۔ اور جو تمہیں دے کے چلا ہجر مسلسل کی سزا، جو تمہیں دے کے چلا ہجر مسلسل کی سزا، اس کو جینے کی دعا دو تو غزل ہوتی ہے۔ اور آخری دو شعر سن لیجیے کہ ضبط دل پر جو نہ رہ جائے تصرف باقی، ہستی دل ہی مٹا دو تو غزل ہوتی ہے۔ اور مقطع کی زحمت اور سما خراشی تمام کرتا ہوں کہ زلف سے اٹھتی ہوئی خوشبو کی لو پر اشر، مقطع دیکھیے کہ زلف سے اٹھتی ہوئی خوشبو کی لو پر اشر، گرم سانسوں کو جما دو تو غزل ہوتی ہے۔ بہت